رب ذوالجلال کا احسان ہے، فضل ہے، کرم ہے کہ جس میرے رب نے مجھے، آپ کو، امت مسلمہ کو یہ ماہ مبارک عطا فرمایا۔ یہ اتنی بڑی نعمت آج ہماری مکمل ہو رہی ہے کہ جس کو میں الفاظ کے اندر بیان ہی نہیں کر سکتا۔ اس نعمت کا اندازہ یا اس نعمت کی قدر آپ ان لوگوں سے پوچھئے کہ جو پچھلے سال تو رمضان کے اندر تھے لیکن اس سال ان کو رمضان نصیب نہیں ہو سکا۔ اللہ نے ہمیں عافیت کے ساتھ، صحت کے ساتھ، ایمان و یقین کی سلامتی کے ساتھ پورا مہینہ روزہ رکھنے کی، نماز پڑھنے کی، تلاوت کرنے کی، تراویح پڑھنے کی، ذکر و اذکار کرنے کی نعمت عطا فرمائی ہے۔ اس نعمت کے اوپر ہمیں رب ذوالجلال کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں لئن شکرتم لازیدنکم، اگر شکر کرو گے تو میں اپنی نعمتیں اور انعامات تمہارے اوپر بڑھاتا چلا جاؤں گا۔ تو شکر کرنا یہ ہمارا بنیادی ایمانی حق بھی ہے اور ہمارے ذمہ فرض بھی ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے۔ اللہ رب العزت وہ تمام معمولات، وہ تمام کے تمام انسان کی زندگی کے روزمرہ کے معمولات جو رمضان میں ہوتے ہیں، میرا اللہ ہمیں پورا سال ان کو جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں پورا سال 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارا تعلق پورا سال اپنے کلام کے ساتھ اتنا تو فرما دے کہ ہم روزانہ 1 مرتبہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے بن جائیں۔ رمضان المبارک کا آخری جمعہ، جس کو عرف عام کے اندر جمعۃ الوداع کہا جاتا ہے، اس جمعۃ الوداع کے حوالے سے بہت ساری باتیں معاشرے میں ایسی ہیں جو کہ اس دن کی طرف منسوب ہیں، جبکہ شریعت کے اندر ان کی کوئی اصل، کوئی حقیقت نہیں ہے۔ آج کے خطبہ میں آپ حضرات کے سامنے چند انہی باتوں کا ذکر کر کے، نشاندہی کر کے بتانا چاہوں گا کہ اس آخری جمعے کے احکامات، اس آخری جمعے کے کون کون سے اعمال شریعت میں کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور کون سے ایسے اعمال ہیں جن کے کرنے کا حکم نہیں دیا گیا لیکن ہم آج کل اس کو بڑی شدت کے ساتھ مناتے ہیں اور کرتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ عام طور پر اکثر لوگ رمضان المبارک کے آخر کے اندر، آخری دن کے اندر ایک مخصوص ہیئت اپنی بنانا چاہتے ہیں، اور اس مخصوص ہیئت کے اعتبار سے نظمیں، نعتیں، اقوال و افعال اور رونا دھونا، جناب کیا ہو رہا ہے، رمضان جا رہے ہیں۔ ایک عشق کی حد تک، ایمان کی حد تک ٹھیک ہے، ایک مہمان جا رہا ہے وہ ایک الگ معاملہ ہے، لیکن اس کو خاص طور پہ الوداع کر کے منانا اور اس کے اوپر دھاڑے مارنا، رونا، چیخنا، چلانا، اس کی شریعت میں کوئی اصل نہیں ہے۔ اس بات کا آپ اندازہ اس بات سے کریں، اگر رمضان کے آخر کے اندر رونے دھونے کا کوئی خاص حکم ہوتا، صرف اس حیثیت سے کہ رمضان جا رہے، اس کے جانے پہ رونے دھونے کا حکم ہوتا، تو میرا اللہ رمضان کے فوراً بعد ہمیں خوشی کا دن، عید الفطر کا دن نہ دیتا۔ اللہ یہ خوشی کا، ہاں یہ ضرور ہے کہ رمضان کا مہینہ عظمت والا مہینہ ہے، ہم اس کی عظمت کے مطابق احترام نہیں کر سکے، ہم رمضان کے مقام کے اعتبار سے ہم رمضان میں عبادت نہیں کر سکے، ہم سے روزوں میں کوتاہیاں ہوئی ہیں، اس کوتاہی کے اوپر شرمندہ ہونا، اللہ سے توبہ استغفار کرنا، اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنا، یہ بالکل ٹھیک بات ہے۔ بالکل اسی طرح رمضان المبارک کے اندر جمعۃ الوداع کو یہ سمجھنا کہ جمعۃ الوداع کے اندر بعض لوگوں کی ترتیب یہ ہوتی ہے کہ جمعۃ الوداع کا آخری اگر روزہ رکھ لیا، بس کریں جی، خاموش ہو جائیں، خاموش ہو جائیں، مسجد کا احترام ضروری ہے، بس کریں، خاموش ہو جائیں، بات کی طرف توجہ کریں۔ ایک مرتبہ استغفر اللہ کہہ دیں جی سارے۔ رمضان کا دن ہو، آخری دن ہو، جمعۃ المبارک کا موقع ہو، آپس کے اندر تھوڑی سی چپکلش یہ ہونا یہ مناسب نہیں ہوتا۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ شرعی طور پہ حکم بھی یہی ہوتا ہے کہ نمازی جہاں آ کر نماز کے لیے بیٹھ جائے، شرعاً اس کو اٹھانا نہیں چاہیے۔
حق یہی ہے، حکم یہی ہے۔ باقی اگر کسی نے درخواست کر دی ہے، اٹھنے کا کہہ دی ہے، تو دوسرے بندے کو بھی وسعت کا مظاہرہ کر لینا چاہیے۔ دونوں چیزیں ہی ذہن نشین ہونی چاہیے۔ بہرحال اللہ رب العزت ہم سب کو شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں عرض کر رہا تھا رمضان کے آخری دن، آخری جمعہ میں بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو آخری جمعہ ہوتا ہے جس کو جمعۃ الوداع کہتے ہیں، بس اس ایک دن کا روزہ رکھ لو تو جتنے روزے زندگی میں قضا ہوئے ہیں نا ان سب کا کفارہ ہو جائے گا، وہ سارے کے سارے پھر رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ والی بات بالکل غلط ہے، اس کا شریعت میں کوئی اصل نہیں ہے، کوئی حق نہیں، کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ایک عام طور پہ میسیج چلتا ہے جمعۃ الوداع کے موقع پہ، اس سے پہلے رمضان میں، کہ جی رمضان کے آخری دن کے اندر جس نے مخصوص انداز سے 2 رکعت نماز ادا کر لی، اس میں مخصوص صورتوں کی تلاوت کر لی، تو جناب یہ قضائے عمری والا معاملہ ہو جائے گا۔ بس اس کی یہ 2 رکعت پڑھنے سے زندگی میں جتنی نمازیں قضا ہوئی ہیں وہ سب کے سب ادا ہو جائیں گی۔ یہ بڑی شدت کے ساتھ مسئلہ پوچھا بھی جاتا ہے، شیئر بھی کیا جاتا ہے، اور بعض بیچارے کم علم آدمی اس کو بیان بھی کرتے ہیں۔ یاد رکھیے گا شریعت میں ایسی کوئی نماز نہیں ہے کہ آپ ایک نماز پڑھیں تو زندگی کی رہی ہوئی ساری نمازیں خود بخود ادا ہو جائیں۔ قضائے عمری نام کا کوئی لفظ کسی حدیث میں، قرآن پاک کی آیت میں، اقوال صحابہ میں، علماء امت کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ اگر ایسی چیز ہوتی نا تو حاجی صاحب بھی مجھے کہتے مفتی صاحب نماز نہ پڑھانے آیا کر، بس رمضان کے آخری جمعے پہ اکٹھی قضا کریں گے پورے سال کی ہو گئی، تو میرے جیسے کو تو ویسے نقصان ہو جاتا نا جی۔ اکثر لوگ پھر کیا کہتے ہیں جی نماز تو پڑھنی نہیں ہے، بس رمضان کے آخری جمعے کے اوپر 1-2 رکعت پڑھیں گے اور پورے سال کی نمازیں ہماری قضا ہو جانی ہے۔ ایسا نہیں ہے بھائی، ایسی قضاء عمری نام کی کوئی شریعت میں نماز نہیں ہے۔ اس کو بیان کرنا، اس کو ماننا، اس کو عمل کرنا یہ بالکل غلط بات ہوگی۔ بالکل اسی طرح قضاء عمری کے اعتبار ساتھ ساتھ رمضان کے آخری جمعے کے اعتبار سے اور بھی بہت ساری ایسی باتیں کہ جن کو شریعت کے اندر کوئی بھی اس کی اصل نہیں ہے، ان کو منانا اور ساری بات رکھنا، میرے دماغ کے اندر سب سارا مضمون ہی اڑ گیا ہے۔ آپ یقین کریں نا وہ جو شب قدر کا معاملہ ہے نا، حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام تعیین کے لیے آئے تھے، مسجد کے اندر تشریف لائے تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کو بتانے آئے تھے وہ شب قدر کون سی رات ہے کہ جس ایک رات میں عبادت کرنا وہ 1000 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ لیکن آئے تو 2 صحابہ کی آپس میں کوئی غلط فہمی ہوتی، تو غلط فہمی ہے، ظاہر ہے بندے کو کسی کو کوئی تکلیف پہنچانا تو مقصد نہیں ہوتا، وہ کسی غلط فہمی کی بنیاد پہ بحث شروع ہو گئی۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تمہاری بحث کی وجہ سے اللہ نے جو وہ شب قدر لیلۃ القدر کی تعین تھی وہ میرے ذہن سے اٹھا لی ہے۔ تو یہ بہت سارے معاملات آج میرے خیال میں شاید میرے ساتھ بھی وہی ہو رہا ہے۔ میں جو سوچ کے آیا ہوں آپ کو دینے کے لیے آج کے دن سے، یقین کریں میں نے 3 گھنٹے بیٹھ کے تیاری کی۔ فجر کی نماز کے بعد یہاں سے میں گیا باقاعدہ طور پہ کہ آج جمعۃ الوداع ہے، کون کون سے ایسے اعمال ہیں جو ہمارے مسنون نہیں ہے، ہم ان کو سنت کے مطابق سمجھ کے کرتے ہیں، میں جا کے ساتھیوں کو وہ بتاؤں گا۔ آپ کے تو ذہن میں شاید یہ ہوتا ہے نا کہ مفتی صاحب آ گیا تو بس یہاں بیٹھ کے آدھا گھنٹہ ویسے بول کے چلے جائیں گے، ایسا نہیں ہوتا، بڑی ذمہ داری ہوتی ہے۔ ایک ایک بات کو نقل کرنا، آپ کے سامنے پوری ذمہ داری کے ساتھ بیان کرنا، اس کا کتنا وزن ہوتا ہے آپ سوچ نہیں سکتے۔ بہرحال اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو سب کو محبت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل انشاءاللہ ہمارا دن ہوگا عید الفطر کا دن، بڑی خوشی کا دن ہے، اور اس خوشی کے اثرات آج ہی چہروں پہ آنے چاہیے۔ اس خوشی کی تیاریاں بندہ پورا مہینہ کرتے۔ عید والے دن ہمارا مسنون طریقہ کیا ہوگا؟ ہم مسجد کے اندر آئیں تو ہم نے کون کون سے کام کر کے آنے ہیں؟ عید الفطر کے دن ہمارے کام کون کون سے ایسے ہیں جو شریعت کے مطابق ہونے چاہیے؟ سب سے پہلا کام عید والے دن جو ہوتے ہیں نا جی، وہ صبح سویرے جلدی اٹھنا، یہ سنت ہے۔ عام طور پہ ہمارے ہاں جو ہوتا ہے نا جی، چاند رات کو پوری رات مٹر گشتی کرنا اور پورے بازاروں کو آباد کرنا، اور پھر رات کو لیٹ سونا، صبح فجر کی نماز قضا کر دینا، پھر یہاں تک قضا کرنا کہ عید کی نماز کی بھی آخری تکبیر کے اندر شامل ہونا، یہ بالکل غلط طریقہ ہے۔ سنت کیا ہے؟ آپ چاند رات کو عبادت کریں۔ اللہ رب العزت یعنی احادیث کے اندر چاند رات کا نام لیلۃ الجائزہ رکھا گیا ہے، پورا مہینہ مشقت کرنا، اور مشقت کے بعد میرا رب چاند رات کو باقاعدہ ایک محفل منعقد کرتے ہیں۔ جیسے عام طور پہ آپ نے اسکول کالج دوسرے اداروں میں دیکھا ہوگا کہ پورا سال ایک بندہ محنت کرتا ہے، پھر انعام کے لیے باقاعدہ تقریب قائم کی جاتی ہے۔ میرا رب اس رات تقریب قائم کرتے ہیں، آسمان سے فرشتوں کو بھیجتا ہے،
فرشتے آ کر پورے زمین پر آسمان پر ہر جگہ میرے اللہ کے حکم کے مطابق چھوٹی چھوٹی ٹولیاں بن کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور میرا رب فرشتوں سے باقاعدہ سوال کرتے ہیں، اے میرے فرشتوں بتاؤ پورا مہینہ جس بندے نے، جس مسلمان نے میری رضا کے لیے روزہ بھی رکھا، نماز بھی پڑھی، زکوٰۃ بھی دی، اور میرے سامنے گڑ گڑاتا بھی رہا، یہ بتاؤ کہ ایسا مزدور جو اپنے آقا کا کام تو پورا کرے، اس کی مزدوری کیا ہونی چاہیے؟ سارے فرشتے مل کے جواب دیتے اللہ جو کام بندہ محنت سے کرتا ہو نا، اس کی مزدوری یہ ہوتی ہے کہ اس کو اجرت بھی ٹائم پہ دے دینی چاہیے۔ اللہ پوچھیں گے اچھا جس مسلمان نے پورا مہینہ عبادت کی میں اس کو کیا دوں؟ مجھے بتاؤ میں کیا دوں؟ اللہ نے دینا تو اپنی شان کے مطابق ہے۔ فرشتے فرماتے اللہ انہوں نے محنت کی ہے تو ان کو ان کی محنت کا بدلہ بھی ضرور دے دو۔ میرا رب آسمان کے اوپر بذات خود اعلان کرتے ہیں، اے فرشتوں کی جماعت مجھے میرے جلال کی قسم، جس مسلمان نے رمضان کے روزے رکھے، عبادتیں کی، مجھے راضی کرنے کی کوشش کی، میں آج کی رات ان سب کے لیے مغفرت کا اعلان کر رہا ہوں۔ جب عید کا دن صبح ہوتا ہے نا، یہ سارے فرشتے جو ساری رات گھوم رہے ہوتے ہیں، چوکوں میں چوراہوں میں کھڑے ہو جاتے ہیں، ہر گلی میں محلے میں کھڑے ہو جاتے ہیں، ہر عیدگاہ کے دروازے پہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور آواز لگاتے ہیں آؤ مسلمانوں اور میرے رب کے دربار کی طرف چلے آؤ۔ آج کا دن ایسا ہے میرے رب کے دربار میں آ کر تم جو بھی مانگو گے میرا رب تمہیں وہ ضرور عطا کر کے دے گا۔ اور پھر جب بندہ عید کی نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں نا، عیدگاہ کے اندر آتے ہیں، مسجد کے اندر آتے ہیں، وہاں آ کے یہ تو پورا مہینہ ہی میرا رب مغفرت کی سبیل بنائے ہوئے ہیں نا جی۔ آپ دیکھیں حدیث ہے جس نے ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت کے ساتھ روزہ رکھا زندگی کے سارے گناہ معاف ہیں، جس نے ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت کے ساتھ تراویح پڑھی تو میرا اللہ اس کی زندگی کے سارے گناہوں کی معافی کا اعلان فرما دیتے، جس نے اللہ کی رضا کے لیے ایک گھڑی اعتکاف کیا، نفلی اعتکاف بھی کیا، میرا رب اس کو بھی قبول کر کے زندگی کے سارے گناہوں کی معافی کا اعلان فرما دیتے۔ ایک ایک قدم پر اس مہینے کے اندر فرمایا کہ یہ معاملات ہوتے ہیں۔ پھر آخری دن میرے اللہ کی جانب سے رحمت مزید برستی ہے۔ پھر جناب آخری دن ختم ہو کے جب چاند رات ختم ہو کے صبح عید کا وقت آتا ہے تو میرا رب پورے جومن پہ ہوتے ہیں۔ اب فرشتوں کی ڈیوٹی ہوتی ہے جاؤ پکڑ کے لاؤ، ایک ایک کے جا کر کان کے اندر آواز لگاؤ، چوکوں چراہوں کے اندر جا کر بتاؤ آؤ میرے رب کے دربار کی طرف چلے آؤ، آؤ میرے رب کے دربار کی طرف۔ آج رحمت کا سمندر ہے، تمہارے مانگنے میں دیر ہو سکتی ہے، میرے رب کے عطا کرنے کے اندر دیر نہیں ہو سکتی۔ اس لیے فرمایا رات کو جلدی سوئیں تاکہ صبح سویرے عید والے دن آپ جلدی اٹھ سکیں۔ دوسرا کام، اب صبح سویرے جلدی اٹھنے کے بعد یہ نہیں کرنا کہ آج عید کا دن ہے جی پھاوڑا ہاتھ کے اندر لیا شیشے کے اوپر کھڑا ہو گئے چھیلنا شروع کر دیا، نہیں، صبح سویرے اٹھے تو فوراً باوضو ہو، اپنے محلے کی مسجد کے اندر با جماعت نماز ادا کریں، یہ ضروریت فرض بھی ہے، اور پھر عید کا دن ہو، رحمت برس رہی ہو، نماز فجر آ کر با جماعت ادا کریں۔ نماز فجر کے بعد آپ نے عید کی سنت سمجھ کر مسواک لے تازہ، اور تازہ مسواک تازہ نہ ہو تو استعمال شدہ پہلے والو، وہ مسواک لے کر آپ نے مسواک کرنا ہے، یہ عید کی الگ سے سنت ہے مسواک کرنا۔ مسواک کرنے کے بعد جناب والا آپ غسل کریں، غسل کرنے کے بعد آپ نیا لباس، اگر اللہ نے وسعت دیے نیا لباس پہنے، نہیں تو اپنے لباس کے اندر سے جو صاف ستھرا ہے، بہترین ہے، اچھا ہے، خوبصورت ہے، اس لباس کو زیب تن کریں۔ لباس پہننے کے بعد آپ اپنے لباس کے اوپر مناسب خوشبو استعمال کریں، خوشبو مرد بھی استعمال کرے، خوشبو عورت بھی استعمال کرے، البتہ عورت تیز خوشبو استعمال نہ کرے، عورت خوشبو استعمال کر کے گھر سے باہر نہ نکلے، اگر اس نے گھر سے باہر جانا ہے، رشتہ داروں کے گھر جانا ہے تو ایسی خوشبو استعمال نہ کرے کہ راستے کے مرد اس کو سونگیں اور سونگ کے ان کی توجہ عورت کی طرف جائے۔ مرد اچھی خوشبو استعمال کرے، خوشبو میں یہ ذہن میں رکھے ایسی خوشبو ہونی چاہیے جس کو سونگ کر دوسرے کی طبیعت میں خوشی آ جائے، خوشبو خوشی سے ہے نا جی، ایسی خوشبو نہ ہو کہ دوسرا سونگ کے بیچارہ پریشان ہو جائے میں عید کی نماز کیسے ادا کروں۔ اچھی خوشبو استعمال کرنی ہے کہ بدن کے اندر سے اچھی خوشبو آئے۔ خوشبو استعمال کر کے عید الفطر کے دن آپ گھر سے نکل رہے تو نکلنے سے پہلے میٹھا کھا کے نکلیں۔ یہ میٹھا مولویاں واسطے صرف نہیں ہوتا، ساروں دے واسطے حکم ہے، ساروں نے کھانا ہے، میٹھا کھا کے نکلے۔ میٹھے میں آپ سوئیاں کھائیں، آپ مٹھائی کھائیں، اگر اللہ نے وسعت دیا تو ساتھ پڑوسیوں کے گھر بھی ضرور بھیجیں، شیئر کریں معاملے کو، ان کے گھر بھی آپ محبت سے کوئی نہ کوئی چیز میٹھی بھیجیں۔
میٹھی کھا کے اب آپ گھر سے باہر نکل رہے تو عیدگاہ کے اندر سنت افضل یہ ہے نماز پڑھنے کے لیے پیدل چل کر کے آئے. سواری اللہ نے دی ہے، نعمت ہے، آپ کے پاس سارا کچھ ہے، لیکن پیدل چل کر کے آئیں، یہ زیادہ ثواب ہے. ہاں کسی کی عمر کا تقاضا ہے، کوئی بیمار ہے، وقت کم ہے، کوئی معاملہ ہے، پیدل نہیں چل کے آ سکتا، وہ سواری بھی استعمال کر سکتا ہے، پھر سواری کے اوپر ہے. ایسا نہ ہو کہ حشمت مجھے صبح پکڑ کے کھڑا ہو، مفتی صاحب کل جمعے پہ تو کہہ رہا تھا پیدل آنا ہے، خود تو موٹر سائیکل پہ آیا عید کی نماز پڑھانے. وہ میری مجبوری ہے، میرا گھر دور ہے، تو اس کے لیے بھی اجازت ہے، گنجائش ہے، سواری کے اوپر آ سکتے ہیں. جب آپ عیدگاہ کے اندر آ گئے ہیں، عید الفطر کے دن ایسا کرنا ہے راستے میں چلتے ہوئے تکبیر تشریق پڑھتے ہوئے چلے، اونچی آواز سے نہیں پڑھنی. عید الاضحیٰ میں اونچی آواز سے پڑھی جاتی ہے، عید الفطر میں آہستہ آواز سے پڑھی جاتی ہے. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد پڑھتے ہوئے چلے آئے، عیدگاہ کی طرف چلے آئے. اب جناب والا عیدگاہ کے اندر پہنچے ہیں، ایک راستے سے آنا ہے اور دوسرے راستے سے جانا ہے. عید والے دن اکرام بھائی انگوٹھی آپ نے آج ہی پہنی ہوئی ہے، بہت اچھا، میں بھی پہن کے آیا ہوں. باقاعدہ عید کی سنت ہے، اگر ممکن ہو سکے مرد کے لیے انگوٹھی پہننا تو وہ ضرور پہنے، لیکن صرف چاندی کی، وہ بھی 4.5 ماشے سے کم، اس سے زیادہ نہیں ہے. عید والے دن اگر ممکن ہو سکے کوئی آدمی پہن سکتا ہے تو جبہ زیب تن کرے، جبہ ضرور پہن کے آئے. اگر نہیں پہن سکتا تو کوئی حرج نہیں ہے، سنت ہے یہ بھی. عید والے دن چہرے کے اوپر خوشی کا اظہار کرے، اپنے افعال سے، اپنے کردار سے خوشی ظاہر ہو. گھر والوں کے لیے بھی خوشی ہو، گھر سے باہر نکلے ان کے لیے بھی خوشی ہو، غریب ملے اس کے ساتھ بھی خوشی سے ملے، امیر ملے اس کے ساتھ بھی خوشی سے. یہ نہ ہو کہ گھر سے باہر نکلا کوئی امیر ملے تو اس کے لیے تو بڑا پرتپاک انداز، جناب کیا حال، کوئی غریب آئے تو آدھا ہاتھ اس کے ساتھ کریں، ہاں جی کیا حال. یہ غلط ہے. اسلام کے اندر یہ خوشی کا اظہار کریں، اپنی وسعت کے مطابق اپنے گھر والوں کے اوپر خرچ کرنے میں کشادگی کریں. یہ بھی عید کے دن کی باقاعدہ سنت ہے. ایک راستے سے آئے ہیں تو دوسرے راستے سے آپ نے واپس جانا ہے. عید کی نماز اصل تو یہی ہے کہ عید کی نماز باقاعدہ عیدگاہ کے اندر کھلے میدان کے اندر پڑھی جائے. ہاں کوئی ضرورت ہو، اس ضرورت کے لیے پھر مسجد کے اندر بھی نماز پڑھنا جائز ہے. آپ کی اسی جامع مسجد نمرہ کے اندر انشاءاللہ حسب سابق عید کی نماز پڑھی بھی جائے گی، پڑھائی بھی جائے گی. ہمارے ہاں عید کی نماز کا ٹائم ہے 7:30، اور جو ہمارے پرانے ساتھی ہیں ان کو بہتر پتہ ہے، ہمارے ہاں 7:30 کا مطلب 7:30 ہی ہوتا ہے. 7:30 پہ ہم نے نماز شروع کر دینی ہے، اس سے زیادہ ہم تاخیر نہیں کریں گے. اب رہ گیا معاملہ 7 منٹ باقی ہیں، آپ نے توجہ کرنی ہے. اللہ تعالیٰ نے بڑا اچھا موقع دے دی ہے، عید کی نماز پڑھنے کا طریقہ آج ہی سیکھ لیں. ایسا نہ ہو کہ کل پھر مفتی صاحب اللہ اکبر کرے اور آپ کنگ آنکھوں سے ساتھ والے کو دیکھ رہے ہوں، اس کے ہاتھ اٹھ رہے ہیں تو میں بھی اٹھا لیتا ہوں، اس کے نہیں اٹھ رہے تو میں بھی نہیں اٹھاتا. اس کو ذرا توجہ کرنے. عید کی نماز صرف 2 رکعت ہے، اور یہ 2 رکعت نماز واجب ہے. واحد ایسی نماز ہے کہ اس کے اندر اذان بھی نہیں ہے اور اقامت بھی نہیں ہے. سب اکٹھے ہوں گے، اکٹھے ہونے کے بعد امام صاحب نماز کے لیے اللہ اکبر کہیں گے. ہم نے نیت کر لی، اللہ اکبر کہہ کے ہم ہاتھ باندھ لیں گے. امام بھی ہاتھ باندھے گا، مقتدی بھی ہاتھ باندھیں گے. سب مل کر امام بھی مقتدی بھی ثنا پڑھیں گے، ثنا سبحانک اللہم و بحمدک. ثنا مکمل کر لینے کے بعد اب یہاں پر 3 تکبیریں ہوں گی. پہلی تکبیر پہ امام اللہ اکبر کہے گا، ہم سب امام کے ساتھ ہاتھ اٹھائیں گے، کانوں تک لے جائیں گے، ہاتھ چھوڑ دیں گے. دوسری تکبیر پہ پھر ہاتھ اٹھائیں گے، اللہ اکبر کہتے ہوئے کانوں تک لے جائیں گے، ہاتھ چھوڑ دیں گے. تیسری تکبیر پہ پھر ہاتھ اٹھائیں گے، کانوں تک لے جائیں گے، اب کی بار چھوڑنا نہیں ہے بلکہ ہاتھوں کو باندھ لیں گے. اب ہاتھ بندھ گئے ہیں، ہاتھ بندھنے کے بعد امام صاحب قرات کریں گے، اور قرات کرنے کے بعد سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت ملائیں گے اور پوری نماز کی طرح 1 رکعت مکمل کر لیں گے. جب 1 رکعت مکمل ہو گئی ہے، اگلی رکعت شروع ہو جائے گی. اس اگلی رکعت کے اندر اب یہ ہوگا کہ امام صاحب پہلے قرات کریں گے. توجہ میری طرف، توجہ میری طرف، ہاتھ جیب کی طرف ہو، باقی توجہ میری طرف ہو، مسجد کے لیے میرے لیے نہیں ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اب اگلی رکعت میں یہ ہوگا کہ امام صاحب کھڑے ہوں گے تو پھر دوبارہ سورہ فاتحہ پڑھیں گے، سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت ملائیں گے، اور سورت ملانے کے بعد اب 3 تکبیریں کہی جائیں گی. فرق یہ ہے کہ پہلی رکعت میں قرات سے پہلے 3 تکبیریں ہیں، دوسری رکعت میں قرات کے بعد 3 تکبیریں. اب طریقہ یہ ہوگا، امام صاحب اللہ اکبر کہیں گے، ہم سب اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ چھوڑ دیں گے. پھر دوسری تکبیر پہ اللہ اکبر کہیں گے، ہاتھ چھوڑ دیں گے. پھر تیسری تکبیر پہ اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ چھوڑ دینے ہیں. توجہ کرنا، پہلی رکعت میں ہم نے یہ کیا تھا کہ تیسری تکبیر پہ اللہ اکبر کہہ کے ہم نے ہاتھ باندھے تھے، چھوڑے نہیں تھے.
दूसरी रकात में हमने अल्लाहु अकबर कह के हाथों को छोड़ देने, हमारे हाथ छूटे हुए हैं, हाथ हमने छोड़े हुए हैं। अब इमाम साहब चौथी तकबीर कहेंगे, अल्लाहु अकबर कहते हम रुकू के अंदर चले जाएंगे, फिर पूरी नमाज मुकम्मल करेंगे। नमाज के बाद 2 खुतबे होंगे, 2 खुतबे होने के बाद दुआ होगी और हम अपने अपने घरों को जाएंगे। ये तो नमाज का ओरिजिनल तरीका है। अब बहुत सारे मसाइल ऐसे हैं कि आप अगर नमाज पढ़ने के लिए लेट आए हैं, आपकी तकबीरात छूट गई हैं, आपकी पहली रकात छूट गई है, आप बकिया नमाज को मुकम्मल कैसे करेंगे? मसाइल सारे लिखे हुए हैं, मैं बता भी सकता हूं, लेकिन आपके लिए मेरा बेहतरीन मशवरा यह है, लेट आने की कोशिश ना करना। इसलिए कि अगर आप लेट आएंगे तो वो जो बाद वाले मसाइल है ना, कि तकबीरात छूटती हैं तो हमने कैसे शिरकत करनी है, रकात छूटती है तो हमने कैसे शिरकत करनी है, वो मैं सुना दूंगा, आप सुन लेंगे, लेकिन आपको याद कोई नहीं होना, फिर आपकी नमाज ही खराब होनी है। इससे बेहतरीन तरीका यही है कि सुबह जल्दी उठे, तैयारी करके नमाज के लिए मस्जिद के अंदर आ जाए और अपनी नमाज को अदा करें। बाकी ईद का दिन होता है, आज रमजान का आखिरी रोज़ है, आज के दिन तो मेरे रब की रहमत इतने उरूज पे, हदीस में आता है ना, रमजान के अंदर हर लम्हे मेरा रब अफ्तारी के वक्त 10 लाख आदमियों को जहन्नम से आज़ादी का परवाना अता करते हैं। फिर पूरा हफ्ता जितने लोग आज़ाद होते हैं, जुमेरात और जुमा के दिन एक एक लम्हा में उतने लोगों को जहन्नम से आज़ादी अता करते हैं। फिर जिनाबे वाला आखिरी दिन जब होते, पूरे माह रमजान में जितने लोग जहन्नम से आज़ाद होते हैं, मेरा अल्लाह उतने लोगों को आज़ाद करते हैं। अब इसके बाद ही तो वो हदीस है जो मैंने आपको पहले भी बताई, बड़ा बदबख्त तरीन इंसान होता है वो कि जिसने अपनी जिंदगी के अंदर रमजान तो पाया है लेकिन रब्बे जुल जलाल से अपनी मगफिरत नहीं करा सका। ये अल्फाज मेरे नहीं है, मैंने पहले भी बताया, मेरे पैगंबर के हैं। आका मिंबर पर तशरीफ लाए, पहली सीढ़ी पर कदम रखा तो फरमाया आमीन, दूसरी सीढ़ी पर कदम रखा तो फरमाया आमीन, तीसरी सीढ़ी पर कदम रखा तो फरमाया आमीन। सहाबा ने पूछा, या रसूलल्लाह क्या हो गया, आज कोई नई बात, कोई नया हुक्म तो नाजिल नहीं हुआ? आका फरमाते हैं, नहीं, आज जब मैंने पहले सीढ़ी पर कदम रखा है, जिनाबे जिब्रील अमीन ने आकर के ये बद्दुआ की थी, अल्लाह आका हलाक और बर्बाद हो जाए वो शख्स जिसने अपनी जिंदगी के अंदर अपने वालिदैन में से दोनों को या दोनों में से किसी एक को जिंदा पाया लेकिन उसकी खिदमत करके दुआएं लेकर अपने रब से मगफिरत न करा सका। अब आप अंदाजा करें, बद्दुआ करने वाले जिब्रील हैं, आमीन कहने वाले पैगंबर हैं, दिन जुमातुल मुबारक का है, महीना रमजान का है। जुमा के दिन तो हमारी मस्जिद का इमाम दुआ करे तो हमारा यकीन होता है आज के दिन दुआ कबूल होनी है। फिर बद्दुआ करने वाले जिनाबे जिब्रील अमीन और आमीन कहने वाले पैगंबर, और जुमा भी रमजानुल मुबारक का, घड़ियां भी बड़ी कीमती है। अंदाजा करें इसके कबूल होने के अंदर कोई शक नहीं होगा। वालिदैन की खिदमत करना, ये देखे ना, जो बंदा अपने वालिदैन को नहीं ना राजी कर सका वो जिंदगी में किसी और को राजी कर भी नहीं सकता है। वालिदैन वाहिद ऐसा एक मेरे अल्लाह ने एक अनमोल खजाना दी है जो छोटी छोटी बात पे राजी हो जाते हैं। और है ना, जनाबे एक साहबी है, उनकी वफात का वक्त करीब था, बदन से रूह नहीं निकल रही थी। सहाबे कराम ने जाकर मेरे आका को बताया, आका नज़ा की कैफियत तारीख है, तड़प रहे हैं, सहाबी है पैगंबर का, खुदा की कसम ईमान की हालत में मेरे आका के चेहरे की जियारत की है, रूह नहीं निकल रही। आका तशरीफ लाए, आका ने हालत देखी, पूछा इसके वालिदैन में से जिंदा कौन है? आका इसकी वालदा जिंदा। वालदा को बुलाया गया, अम्मा जान क्या आप अपने बेटे से नाराज हैं? जी हाँ मैं बेटे से नाराज हूं। क्यों? एक बात हो गई थी, एक मौके के ऊपर इसने जुमला ऐसा कहा मेरे दिल के ऊपर आज तक जख्म है, अम्मा जान इसको माफ कर दें। पूछती आका सफारिश है या हुक्म है? कहा या रसूलल्लाह सफारिश है। कहा सफारिश नहीं मानती, बेटा मेरा है, मैं माफ नहीं करूंगी। आका फरमाता अच्छा माफ नहीं करती, जाओ मेरे सहाबा जंगल के अंदर से लकड़ियां इकट्ठी करके लाओ। रब्बे काबा की कसम सहाबा लकड़ियां इकट्ठी करने चले गए, लकड़ियां इकट्ठी कर दी, पैगंबर ने उस सहाबी के करीब लकड़ियों को लगाना शुरू कर दिया। मां ने पूछा आका क्या करने लगे हैं? कहा अम्मा जान तेरे बेटे ने तेरी नाफरमानी की है, और जो औलाद वालिदैन की नाफरमानी करे कल बरोज़े महशर मेरे रब ने उसको जहन्नम की आग में जलाना है। जिसने कल जहन्नम में जलना है, मैं तेरी आंखों के सामने तेरे बेटे को आग के अंदर जलाने की कोशिश कर रहा हूं। मां ने सुना, मां तो फिर मां थी ना, तड़प गई, तड़प के कहती है नहीं मेरे आका मैं नाराज जरूर हूं, अगर बात यह है कि मेरा रब जहन्नम में जलाएगा, मैं अपनी आंखों से भी इसको जलता हुआ नहीं देख सकती, मैं रब की रजा के लिए अपने बेटे को माफ कर रही हूं। हदीस में था जैसे मां ने माफी का ऐलान जुबान से निकाला, उस सहाबी की रूह उसी वक्त उनके बदन से निकल गई।
اندازہ کریں والدین کا مقام کیا ہے۔ والدین کی عظمت، فرمایا سب سے پہلا بڑا بدبخت ترین ہلاک و برباد وہ ہو جس نے والدین میں زندہ پائے، دونوں میں سے ایک کو یا دونوں کو، لیکن خدمت کر کے جنت نہیں نہ حاصل کر سکا، ہلاک و برباد ہو جائے۔ دوسرا بندہ وہ، یا رسول اللہ ہلاک ہو جائے وہ بندہ کہ جس کے سامنے آپ کا نام مبارک لیا جائے اور وہ بلند آواز سے آپ کے اوپر درود پاک نہ پڑھے۔ ذرا پڑھ لینے ایک مرتبہ صلی اللہ، آخری جمعہ یار ذرا زور سے پڑھ لے صلی اللہ۔ فرمایا تیسرا بندہ وہ ہے کہ جس نے اپنی زندگی کے اندر رمضان المبارک کا مہینہ پایا لیکن عبادتیں کر کے، رب تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑا کے، روزہ رکھ کے، غریبوں کا تعاون کر کے، اگر وہ رب ذوالجلال سے جنت نہیں نہ لے سکا، مغفرت نہیں نہ کرا سکا، ایسا بندہ ہلاک و برباد ہو جائے۔ میرے دوستو دن ختم ہو گئے، وقت ختم ہو گیا، تھوڑے سے چند لمحے باقی ہیں۔ پکی بات ہے آج تو مغرب کے وقت عید الفطر کا اعلان ہونا ہی ہونا ہے نا جی، یا آج بھی کسی کو ڈاؤٹ ہے؟ نہیں ہے تو آج کا جو وقت باقی بچا ہے نا، اس کو خریداری میں صرف کرنے کی بجائے رب ذوالجلال کے گھر میں لگائیں۔ جو کمیاں کوتاہی ہو گئی ہیں روئے، ندامت کرے، اللہ غلطیاں ہو گئی، جیسا بھی ہوں تیرے دربار پہ آ گیا، اللہ ہاتھ اٹھانا، ندامت کے ساتھ آنسو بہانا، سجدے میں سر کو رکھنا میرا کام ہے، میری ساری کوتاہیوں کی معافی کا اعلان کر دینا تیرا کام ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔